حضرات ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحوم افتخار حسین ابن اشفاق حسین اور مرحوم معراج حسین ابن مختار حسین اور جملہ مؤمنین و مؤمنات مرحومین اور جملہ شہدائے راہ عزا کو ایصال فرمائیں۔ بابا کے بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلاة برادران حسینی، برادران ایمانی اور برادران انسانی، سبحان اللہ۔ دیکھیے اس مرتبہ میں نے یہ ترکیب اضافہ کی ہے، برادران حسینی، یہ خود ایک برادری ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد اخوت قائم فرمایا تھا، مواخات مدینے میں ایک مرتبہ اور مکے میں ایک مرتبہ، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی طریقے سے جو خلوص کے ساتھ فرش عزائے حسینی پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ اخوت قائم ہو، سبحان اللہ۔ اور وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جسے
اردو کے ایک نامور شاعر حضرت مہدی نظمی نے 2 سادہ سے مصروں میں بیان کیا ہے کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. یہ ایک حقیقت ہے. کوئی بھی آ جائے اگر وہ خلوص کے رشتے سے فرش عزائے حسین پر آ رہا ہے، محبت کے حوالے سے فرش عزائے حسین پر آ رہا ہے، مودت کا شعور لے کر فرش عزائے حسین پر آ رہا ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے. ہم اسے برادر حسینی کہیں گے. برادر حسینی. تو اس لیے میں خطاب کرتا ہوں جتنے لوگ میری یہ گفتگو سن رہے ہیں خلوص کے ساتھ، وہ سب میرے برادر حسینی ہیں. اس لیے میں خطاب کر رہا ہوں برادران حسینی. یہ برادران حسینی ممکن ہے کہ کوئی ابتداءً اہل توحید نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابتداءً ممکن ہے اہل توحید نہ ہو. ممکن ہے نبوت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ کا معترف و معتقد نہ ہو، یعنی یہ حقیقت اس کے سامنے منکشف نہ ہو. ممکن ہے کہ ابتداءً وہ حقیقت امامت سے آشنا نہ ہو. ممکن ہے کہ وہ ابتداءً حقیقت عصمت سے واقف نہ ہو. ممکن ہے کہ وہ آخرت و معاد پر یقین نہ رکھتا ہو. ممکن ہے کہ وہ نماز اور روزے جیسی عظیم عبادتوں سے آشنا بھی نہ ہو. لیکن اگر وہ خلوص کے رشتے سے فرش عزائے حسین تک آیا ہے، از راہ سیاست نہیں، از راہ سیاست نہیں، از باب خلوص. اگر از باب خلوص آیا ہے تو آیا چاہے جو بھی ہو جائے گا موحد بن کر. آئے گا مشرک و کافر جائے گا موحد بن کر. آئے گا فرض کیجئے یہودی و نصرانی جائے گا محمدی بن کر. آئے گا ذہن میں کوئی بھی تصور لے کر جائے گا امتی اور عصمتی بن کر. اور جو یہاں اسباب خلوص آئے گا، اسباب خلوص شرط اخلاص ہے، جو اسباب خلوص آئے گا ممکن نہیں ہے کہ وہ خالی ہاتھ واپس آئے. ممکن نہیں ہے کہ جس راہ سے آیا ہے الٹے قدموں سے اسی راہ پر چلا جائے. کربلا سے کوئی خیمہ حسینی سے واپس گیا ہو تو بتاؤ.
فرش بچھانا جس فرش پر آ کر کافر مومن بن جائے، مشرک موحد بن جائے، یہودی محمدی بن جائے، ایسا فرش بچھانا بھی بدعت ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چیلنج کرتا ہوں، طول تاریخ میں کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ کبھی فضائے مجلس سے کوئی آواز ایسی اٹھی ہو جو تقاضائے توحید کے خلاف ہو۔ یا شان مقام ختم نبوت کے خلاف ہو۔ دوسرے مکاتب میں ملحدین پیدا ہوئے ہوں تو ہوئے ہوں، فضائے مجلس میں جس نے سانس لے لی اس کی نسل میں بھی شرک نہیں آ سکتا۔ لہب کا تذکرہ ہو، وہاں نہیں آ سکتا جہاں ابو طالب کا تذکرہ ہو۔ حضرت ابو طالب کیا تھے یہ تو خدا جانے یا رسول، یا خدا جانے یا رسول، اس لیے کہ خدا نے رسول کی حفاظت کے لیے انہیں چنا، رسول نے اپنی نصرت کے لیے ان پر اعتماد کیا، تو یا انہیں رسول جانے یا خدا۔ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ابو طالب کیا تھے، ہم تاریخ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا ذکر ابو طالب ہوگا یا شرک۔ کبھی کسی کافر و مشرک کی زبان پر ابو طالب کا قصیدہ پڑھا ہے، سنا ہے؟ ابو طالب کی تعریف نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ کرے گا ابو طالب کی تعریف؟ ابو طالب نے تو محمد کا ساتھ دیا، ابو طالب نے تو اپنے حصار میں نماز پڑھوائی۔ جتنے کافر تھے جب رسول اکرم اعلان توحید کرتے تھے تو کافر مذاق اڑاتے تھے، کافر اذیتیں دیتے تھے، مشرکین گستاخیاں کرتے تھے۔ جب حضور صحن حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے حضور کو اذیتیں دی جاتی تھیں۔ حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ حفاظت کی دوہری تدبیر، خود تو تلایا پھرتے رہے، علی کو ساتھ میں کھڑا کیا۔ بیٹا علی یہ جو عبادت کر رہے ہیں نا محمد، تم بھی شریک ہو جاؤ۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ جس ابو طالب نے خدائے وحدہ لا شریک کی نماز کا حکم دیا ہے علی ابن ابی طالب کو، اسے کس منہ سے کون کافر کہتا ہے؟
موحد کو, ایسے مومن کو, ایسے محافظ دین کو, ایسے محافظ شریعت کو کون کہہ سکتا ہے کافر؟ یہ بھی وہ مقام ہے جہاں میری جیسے طالب علم کی عقل حیران رہ جائے, سراپا حیرت. بہرحال یہ جملے بس زبان پر آ گئے. بات تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ فضائے مجلس وہ ہے کہ جو یہاں سانس لے لے اس کی نسل میں بھی شرک نہیں ہو سکتا. جوانوں میرا یہ جملہ یاد رکھنا, جو یہاں سانس بھی لے فضائے مجلس حسین ابن علی, فضائے مجلس حسین ابن علی جو اسباب خلوص آئے اور یہاں سانس لے لے, اس کی نسل میں بھی شرک نہیں آ سکتا. نہ شرک, نہ کفر, نہ بے اعتقادی, نہ بد اعتقادی, ممکن نہیں, ممکن نہیں. یہ ہے فضائے مجلس. یہاں جب بھی ذکر ہوتا ہے, جس پیرائی میں بھی ہوتا ہے, حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کل میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ خود ذکر پاک محمد, ذکر پاک علی, ذکر پاک حسین, یہ ذکر اس لیے محفوظ ہے کہ یہ حصار اللہ میں. یہ الگ بات ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ذکر کے حصار میں اس کا ذکر ہے, کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کے حصار میں ان کا ذکر ہے. یہی وہ منزل ہے جسے کہتے ہیں فنا فی الذات. فنا فی اللہ اور بقا باللہ. یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ, یہ سب کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا. یہ عرفان و تصوف کی کتابیں پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ اس خانقاہ میں سمجھ میں آتی. فنا فی اللہ کسے کہتے ہیں, بقا باللہ کسے کہتے ہیں. ظاہر تقاضائے مجلس کے تحت کچھ جملے زبان پر آ جاتے ہیں, ورنہ ظاہر موضوع آپ کے ذہنوں میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موضوع یقیناً آگے بڑھ رہا ہے, اگرچہ مکمل تو نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی آیت کریمہ آیت الکرسی جو سید الآیات ہے, یہ تعبیر کسی مجھ جیسے عاجز خطیب کی نہیں ہے, یہ تعبیر حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی سید الآیات ہے. قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سید و سردار ہے آیت الکرسی. اس میں توحید حضرت حق کا جس طرح جتنا دلاویز, جتنا دل نشین, جتنا پرجلال, جتنا پرجمال تذکرہ ہے وہ کہیں اور نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ اخلاص, سورہ مبارکہ توحید, یعنی سورہ مبارکہ قل هو اللہ. قرآن مجید میں بعض سورے بھی ایسے ہیں کہ ان سوروں کے ایک سے زیادہ نام ہیں, اس لیے کہ جب اوصاف, خصائص, آثار ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو نام بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. بے شک. تو صاحب صفات کمالیہ اور صفات جمالیہ کا جو کلام ہے, اس کے کلام میں بھی صفات جلالیہ ہیں, صفات جمالیہ ہیں. اللہ کی ذات کے تعلق سے بھی ہم صفات جلال و جمال کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کا کلام, مجھے مسرت ہے کہ آج بزم میں
آج بھی بزم میں حسب دستور حسب روایت علماء موجود ہیں، دانشور موجود ہیں، دانشمند موجود ہیں، شعراء موجود ہیں۔ آج پھر میرے شفیق عزیز القدر کرم فرما اور نظام ولایت اسلامیہ، نظام ولایت فقیہ کے ذمہ دار نمائندے اور ایک اچھے دانشور اور مدبر جناب آقائے عبداللہی تشریف لائے ہیں۔ آج پھر وہ فرش پر موجود ہیں، کل بھی تشریف فرما تھے، اس سے قبل بھی تشریف فرما تھے مجلس میں۔ یہاں پر جو آتا ہے اس کا پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ جتنے تواضع کے ساتھ بیٹھے اتنا ہی عظیم المرتبت ہوتا ہے، جتنے انکسار کے ساتھ، جتنی خاکساری کے ساتھ، اتنا ہی عظیم المرتبت ہوتا ہے۔ آپ کے ملک کے مرکزی وزراء میں ہیں آقا جناب وجرانی صاحب، تقریباً روزانہ تشریف لاتے ہیں، اور جس خلوص کے ساتھ، جس تواضع اور انکسار و خاکساری کے ساتھ آتے ہیں، وہ ان کی خاکساری مجھے مجبور کرتی ہے کہ ان کا نام لے لیں ممبر سے۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں ہم لوگوں کے ہاں ہمارے ملکوں میں کوئی کرسی اقتدار پہ آ جائے پھر کیا کرو فر کا مظاہرہ ہوتا ہے، کیا جاہ و حشم کی نمائش ہوتی ہے، کس قدر پروٹوکول کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مگر وہ دنیا کا میدان ہے، دنیاوی سیاست ہے۔ میں نے کہا نا کہ فضائے مجلس شبیر عجیب فضا ہے، یہاں جو آتا ہے اس میں شان بندگی پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کوئی امیر کبیر وزیر بن کے نہیں آتا، یہاں بندہ خدا بن کے آتا، بندہ حسین بن کے آتا۔ کیوں بن کے نہ آئے؟ ابھی باب مصائب نہیں ہے، مگر میں عرض کروں کہ یہ جو کچھ بھی فضائل و مصائب میں تذکرہ ہوتا ہے یہ بے اثر تھوڑی ہوتا ہے، یہ نفوس کی تربیت کرتا ہے، یہ زمین طبیعت میں اخلاق کے بیج بوتا ہے۔ یہ تذکرہ یہ آب حیات ہے جو زمین طبیعت انسانی، زمین فطرت انسانی میں اقدار انسانی کی آبیاری کرتا ہے۔ یہ آب حیات ہے، یہ ذکر حسین، یہ آب حیات ہے، آب حیات۔ اور یہ تعبیر بھی میری نہیں ہے، اس وقت تو خیر میں ہی عرض کر رہا ہوں، میرے ذہن میں آئی یہ بات، میری زبان سے ادا ہوئی، لیکن یاد آ گیا فوراً کہ مجھ سے پہلے اپنے بعض اشعار میں رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر یہ بات کہہ گئے ہیں کہ اگر خضر بھی ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ آب حیات وہ نہیں ہے جس کی تلاش میں وہ گئے تھے، حسین کا ذکر آب حیات ہے۔ اٹھا کے کلیات مولانا محمد علی جوہر دیکھیے گا، اٹھا کر دیوان دیکھیے گا، ان کے اشعار کو ملاحظہ فرمائیے گا کس قدر کربلا کے تعلق سے اشعار مولانا محمد علی جوہر نے ارشاد فرمائے ہیں، کس قدر والہانہ انداز سے انہوں نے تذکرے کیے ہیں امام حسین کے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین کی تشنگی آب حیات تھی، پیاس حسین کی آب حیات، یہ ان کی تعبیر ہے۔ بہرحال یہ تذکرے اس لیے یہ تاثیر ہے اس میں، طبیعتوں پہ قابو رکھیے۔ میں تو رسماً گفتگو نہیں کرتا نا، جہاں جس کا تذکرہ آ جائے۔ مجلس سے پہلے کیسا گریہ ہو رہا تھا، کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ عباس کا ذکر ہو رہا تھا۔
پوری تاریخ بشریت میں معصوم ہستیوں کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اصطلاحاً غیر معصوم سے، حضرت عباس 14 معصوم میں شمار تو نہیں ہوتے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں اصطلاحاً اگر کسی غیر معصوم سے ہم آداب بندگی سیکھ سکتے ہیں تو اس کا نام عباس ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو جہاں عباس کا تذکرہ ہو، اکبر کا تذکرہ ہو، قاسم کا تذکرہ ہو، جہاں حر کا تذکرہ ہو، حبیب کا تذکرہ ہو، مسلم ابن عوسجہ کا تذکرہ ہو، جہاں ایسے انصار اور ایسے اعزاء کا تذکرہ ہو، ایسے اہل ایمان، ایسے اہل توحید، ایسے اہل کردار کا تذکرہ ہو، ایسے غیر معصوموں کا تذکرہ ہو جن پر معصوم ہونے کا گمان ہوتا ہے، وہاں جب کوئی آتا ہے، امیر ہو، کبیر ہو، وزیر ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، دانشور ہو، انٹلیکچوئل ہو، وہ پھر آداب بندگی کے ساتھ آتا ہے، عاجزی کے ساتھ آتا ہے۔ مجھے مسرت ہے کہ جناب کرامت گردے جی صاحب بھی تشریف فرمائے، بہت اچھے شاعر ہیں، آپ نے ان کا کلام میری تقریر سے پہلے سنا، پروردگار اور انہیں رزق سخن ارزانی کرے۔ یہ ان تعبیرات کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ان تعبیرات کو سمجھ سکتے ہیں جو تعبیرات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس فضائے مجلس میں جس طریقے سے ہم توحید کا ذکر کر رہے ہیں آیت کریمہ کی روشنی میں، کون سی آیت؟ آیت الکرسی۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلا ہی کلمہ وہ ہے کہ اس پر جان نکل جائے۔ اگر انسان کا قلب پوری طرح بیدار ہے، اگر وہ واقعاً روشن ضمیر ہے، اگر واقعاً وہ عارف باللہ ہے، تو ایک لفظ اللہ سنتے ہی انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس قدر جاذبیت ہے اس لفظ میں، اور پھر اس کے بعد بیان جب اسی کے اوصاف کا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، کیا آہنگ ہے، کیا جلال ہے، جس کے لیے میں نے کرامت گردی صاحب کو مخاطب کیا تھا وہ یہ جملہ تھا کہ جس طرح اس کی ذات میں صفات جلال و جمال ہے، ایسے ہی کلام میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سخن، یہ لطیف وجود، یہ نورانی وجود، یہ کلام حق، اس میں بھی صفات جلال ہیں، اس میں بھی صفات جمال ہے۔ سورہ مبارک توحید میں جلال زیادہ ہے، بے شک۔ سورہ قل هو اللہ احد میں جلال زیادہ ہے، اس میں صفات جلالیہ کی طرف اشارہ بھی زیادہ ہے۔ آیت الکرسی میں صفات جلال بھی ہیں، صفات جمال بھی۔ خود لفظ اللہ اس میں جلالہ کہلاتا ہے، بے شک۔ اگرچہ اس میں جس قدر جمال ہے اس کا بھی بیان ممکن نہیں ہے۔ اگر اتنا جلال و جمال کسی اور لفظ کے ذریعے قابل اظہار و بیان ہوتا تو پھر وہ لفظ بھی اس کے مد مقابل نہ آ جاتا۔ جو جلال و جمال اس ایک لفظ میں ہے وہ کسی دوسرے لفظ سے ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ، اس میں جمال بھی ہے، جلال، اس میں تاثیر بھی ہے، اس میں جاذبیت ہے، جذابیت ہے۔ اس کائنات کے ظاہری کا مرکزی مقناطیس ہے لفظ اللہ۔ یہ بہت سی باتیں ہیں کہ جہاں میری زبان بھی کند رہ جاتی ہے، بیان ممکن نہیں ہو پاتا ہے۔
اس کائنات ظاہری کا، اس پوری کائنات ظاہری کا مرکزی مقناطیس ہے لفظ اللہ، ذات اللہ تو واہ 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 واہ، بہت بڑا۔ سبحان اللہ۔ اس لفظ اللہ کی تشریح اب اس سے زیادہ، چونکہ کل اس سزا خانے کی آخری تقریر ہوگی، تو ابھی تک فہرست بھی مکمل نہیں ہوئی کہ اس آیت الکرسی میں کتنے عناوین جمع ہو گئے ہیں جن پر مستقل بحث کی جا سکتی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ مبتدا ہے، لا الہ الا ہو پہلی خبر ہے جس میں جلال ہے، ایک صفت جلال، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے معبود۔ عرض کر چکا اس میں خود بحث بہت ہے، میں صرف عنوان ذکر کر کے آگے بڑھوں۔ جو اللہ کا مفہوم ہے وہ اس مفہوم کا مصداق ایک سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس مفہوم کا مصداق ایک سے زیادہ ہو۔ بے شک۔ اس کے بعد اب اس کو یہ عرض کر چکا ہوں، مکرر نہیں عرض کروں گا، اگرچہ یہ وہ مطالب ہیں، آپ کی کیفیت مجھے نہیں معلوم، لیکن جس قدر مکرر عرض کرتا ہوں اتنی ہی اس میں لذت اور بڑھتی چلی۔ بے شک۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کلمہ مبارکہ میں، اس کلمہ طیبہ میں صرف ایک قضیہ ہے باطل خداؤں کا انکار، برحق خدا کا اعتراف، بے شک۔ اس ذات واحد و صمد کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں۔ باطل خداؤں کا انکار کرنا ہے برحق خدا کے اعتراف کے ساتھ۔ بے شک۔ لا الہ الا ہو، اس کے بعد دوسری خبر کیا ہے؟ الحی۔ واہ واہ واہ۔ اب یہاں قرأتیں قراء کی اور مفسرین کی الگ الگ ہیں، کچھ الحی القیوم ایک ساتھ ایک اسم قرار دیتے ہیں، اور کچھ الحی کو مستقل ایک اسم، القیوم کو مستقل ایک اسم۔ اس لفظ مبارک الحی کی تشریح کیا ممکن ہے؟ اللہ ہی ہے جو حی ہے۔ بے شک۔ وہی ہے جو زندہ ہے، تو پھر اس کا غیر اب کوئی زندگی کا دعویٰ نہ کرے۔ بے شک، بے شک۔ ہم آپ اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں، آپ زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اصل زندہ تو وہ ہے الحی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میں حی ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم بھی حی ہیں۔ یہ کون سا شرک ہے؟ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی نعوذ باللہ ہمسری، اللہ کی ہمسری۔ وہ کہتا ہے میں ہوں حی، آپ فرماتے ہیں آپ بھی ہیں حی۔ کیسی نازک منزل ہے، بے شک۔ اس صراط سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو حل کیے بغیر عشرہ کیسے تمام ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے کو حل کیے بغیر آیت الکرسی کے آخر تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ حی وہی ہے، حیات اس کی صفت ہے۔ بے شک۔ ہم سب اس کے مقابلے میں جتنی بھی زندگی رکھتے ہوں، جیسی بھی زندگی رکھتے ہوں، ہماری زندگیاں اس کی زندگی کے مقابلے میں بمنزلہ موت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بمنزلہ موت۔ واہ واہ واہ۔ ہم میت ہیں، واہ واہ واہ۔ وہ ہے حی، واہ۔ وہ ہے حی، ہم میت ہیں۔ اس لیے کہ صفت اس کی ذات کی ذاتی صفت ہے۔ بس یہاں پر اتنی بحثیں ہیں
ظاہر ہے جس قدر آپ نے واہ واہ کر دی، بس اس سے زیادہ کی توقع بھی نہیں تھی مجھے۔ یہ مسئلہ سوچتے رہیے گا۔ قرآن تو روز پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کا ورد بھی روز کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ہر نماز واجب کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے، رسول پاک کی سفارش ہے، انہوں نے تاکید فرمائی ہے اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو وہ انشاءاللہ روز آخرت صدیقین میں شمار ہوگا، صدیقین کے ساتھ محشور ہوگا۔ حفاظت کے لیے ہر شب سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں پابندی کے ساتھ۔ ضعیف الاعتقادیوں سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھیں۔ جب کہیں سفر میں جائیں سفر سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں۔ بعض روایات اور بعض اہل معرفت اور ارباب سیر و سلوک کے تجربوں کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ، ہمارے برادر عزیز جناب افتخار عابد صاحب یہ مجلس میں غالباً تشریف فرمائیں، انہوں نے ایک عالم کا واقعہ نقل کیا مجھ سے ابھی چند روز قبل کہ ایک بزرگ عالم دین سفر کر رہے تھے ہوائی جہاز سے، اور وہ ایک مرتبہ فضا میں ایسی منزل آئی کہ سب ایک دوسرے سے وصیتیں کرنے لگے، ہوائی جہاز کا بیلنس بگڑ گیا اور پائلٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ اب ہمارے قابو میں نہیں ہے، اب ہمارا بچنا محال ہے۔ اور ایک بزرگ تھے جو اطمینان سے بیٹھے رہے، کوئی نہ چہرے کا رنگ بدلا، نہ گھبراہٹ طاری ہوئی، نہ اضطراب، نہ پسینہ آیا، اطمینان سے بیٹھے رہے۔ سب ان سے آگے وصیتیں کرنے لگے۔ وہ سب کی وصیتیں سنتے رہے، اطمینان سے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد بہرحال وہ مصیبت دور ہو گئی اور جہاز سلامتی کے ساتھ زمین پر اترا تو لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو اتنا اطمینان تھا کیسے؟ ٹھیک ہے بچ گئے ہم، لیکن اس وقت تو امید نہیں تھی نا، آپ کو اطمینان کہاں سے تھا؟ کہا ہمیں اپنے رسول کے قول پر اطمینان ہے، ہمیں اپنے امام کے وعدے پہ اطمینان ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے گھر سے چلنے سے پہلے 3 مرتبہ درود، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور پھر 3 مرتبہ درود آخر میں پڑھ لو تو گھر واپسی کی ضمانت ہے۔ واپسی کی ضمانت ہے۔ جب انہوں نے کہا گھر واپسی کی ضمانت ہے اور میں گھر سے چلتے وقت پڑھ کے چلا تھا تو مجھے اطمینان تھا کہ واپس پہنچوں گا گھر، اس لیے کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ یہ 21ویں صدی میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو قول نبی و امام پر ایسا یقین رکھتے ہیں، نہ جانے وہ کیسے تھے کہ پیغمبر وعدہ کر رہے ہیں کہ تم فتح یاب ہوگے، پھر بھی میدان سے فرار کرتے تھے۔
وعدے، پیغمبر کے وعدے، پیغمبر کے وعدے۔ یہ تو بس درمیان میں بات آ گئی۔ اب ایک جملہ اس فقیر کا بھی یاد رکھیے گا، یہ آیت الکرسی جو اس زمینی اور زمانی سفر میں حفاظت کی ضمانت دار ہے، یہی آیت الکرسی پڑھ کر یہ بھی دعا کیا کیجئے کہ پروردگار تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا اس کا سفر بخیر ہوگا، انجام بخیر ہوگا۔ زندگی بھی تو ایک سفر ہے۔ پروردگار ہماری زندگیاں آیت الکرسی کے صدقے میں بخیر تمام، ہمارا انجام بخیر ہو، عاقبت بخیر ہو، یہ دعا فرمایا کیجیے۔ تو ہر شب سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیے، سفر میں جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیے، ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیے۔ یہ سب سفارشیں ہیں۔ کس قدر تاثیر ہے آیت الکرسی، کس قدر تاثیر ہے آیت الکرسی؟ اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان اسماء کا ذکر ہے، ان اوصاف کا ذکر ہے کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ حی یعنی زندہ، قیوم یعنی سنبھالنے والا۔ وہ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ ایسے کی حفاظت میں رہو جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ بہرحال تو حی خود ایک مستقل بحث کا عنوان ہے۔ اس کی حیات کی شان کیا ہے، اس کی زندگی کی شان کیا ہے، یہ کون سی صفت ہے جس کا نام ہے حیات؟ ڈیفینیشن کیا ہے لائف کی؟ یہ سائنسداں کیا کہتے ہیں، متکلمین کیا کہتے ہیں، فلاسفہ کیا کہتے ہیں، عرفاء کیا کہتے ہیں؟ ایک زندگی کی تعبیریں کتنی کی گئیں؟ وہ چیز کیا ہے جسے زندگی کہتے ہیں؟ کس طرح سے زندگی کو پہچانا جائے؟ یہ بحث ہے نا مکمل۔ اب اگر صرف اسی پر گفتگو ہو تو وقت درکار ہے اور وقت تمام ہو چکا۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے قیوم، سنبھالنے والا۔ کیسے سنبھالتا ہے؟ اس کے ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی سنبھالتا ہے۔ اس کے تو ہاتھ نہیں ہیں ہاتھ۔ کوئی ہوگا نعوذ باللہ قائل اس بات کا کہ اس کے ہاتھ ہیں، اور جو بھی قائل ہوگا کہ واقعی اس کے ہاتھ ہیں وہ ان یہودیوں سے قریب تر ہوگا جو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بھی ہیں اور وہ بندھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، مادہ و مادیت سے منزہ ہے، زمان و زمانیات سے منزہ ہے، مکان و مکانیات سے منزہ ہے۔ تو اس کے ویسے ہاتھ تو نہیں ہے جیسے ہمارے پاس ہاتھ پاؤں ہیں، جسم ہے، نہ اس کے پاس ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، نہ سر ہے نہ سینہ ہے، اور اس لیے اس کے لیے نہ کرسی ضرورت ہے نہ عرش کی۔ یہ بھی اس کا لطف ہے کہ اس نے عرش تخلیق فرمایا ہم پر سایہ فگن رہنے کے، اس نے کرسی خلق فرمائی اس کائنات کو سنبھالنے کے لیے، ہمیں سنبھالنے کے لیے، ہمیں اپنی آغوش رحمت میں سنبھالنے کے لیے۔ قیوم ہے، سنبھالتا ہے۔ کیسے سنبھالتا ہے؟ کیسے سنبھالتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کے تو ہاتھ نہیں ہے، پھر کیسے سنبھالتا ہے؟ سنبھالتا ہے یا نہیں؟ سنبھالتا ہے۔ گرتے کو خدا سنبھالتا ہے۔ جو یہ یقین رکھتا ہو کہ غیر خدا سنبھالتا ہے مشرک ہے۔ گرتے کو خدا سنبھالتا ہے۔
مگر کبھی کسی نے دست خدا دیکھا؟ بے شک خدا سنبھالتا ہے، سب کو خدا سنبھالتا ہے، مگر کبھی کسی نے دست خدا نہیں دیکھا۔ کسی نے نہ دیکھا ہو، ہم نے دست خدا دیکھا ہے، ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں دست خدا، ہم خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں دست خدا۔ یہ دست خدا وہ ہے کہ جب اللہ کا رسول لامکاں کی خلوتوں میں پہنچتا ہے تو کبھی یہ ہاتھ اس کے شانے پہ آتا ہے۔ ہم پہچانتے ہیں دست خدا۔ اب یہاں پر ایک ظریف سی بحث ہے، 2-3 جملوں میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ اگرچہ ہمارے میزبان اور اس عزاخانے کے محتمم، بانی تو نہیں کہوں گا، بانی تو ان کے والد مرحوم مغفور سے جناب علی متقی جعفری صاحب، پروردگار ان کے درجات کو بلند۔ اس وقت جو محتمم ہیں، پروردگار ان کو اور ان کے تمام اہل بیت کو الہی آمین اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں اس لیے نہیں کہ ان کا مہمان ہوں یا کئی برسوں سے ان کا مہمان ہوتا آ رہا ہوں، اس لیے نہیں گزارش کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ بہرحال یہ کوئی وقف عام نہیں ہے۔ بہت سے اوقاف ہیں جنہوں نے بہت اصرار کے ساتھ دعوت دی مجھے، مگر چونکہ میں ذکر مولا کو عبادت سمجھتا ہوں، تجارت نہیں سمجھتا۔ دیکھیے نا، یہ جملہ بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، بہت تکلیف کے ساتھ۔ ہر چیز کی تہذیب ہوتی ہے، تہذیب اعضاء کو محفوظ رکھیے، تہذیب دینی کو محفوظ رکھیے۔ یہ جن سے سر بازار نہیں ہے، نہ ذکر بیچیے نہ ذاکر خریدیے۔ تکلیف ہوتی ہے جب بعض حضرات فون کرتے ہیں یا تشریف لاتے ہیں، مجھے معلوم ہے دور تک یہ آواز جا رہی ہے، مگر ٹھیک ہے، یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہو گئے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں وعدے قبول نہیں کرتا، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید مقابلے میں مطالبہ بہت زیادہ ہوگا، تو پھر وہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کسی بنیے یا بقال سے گفتگو کی جاتی ہے، اور اس وقت تکلیف ہوتی۔ کیا یہی شعور ملا ہے آپ کو مجلس حسین سے؟ بہت اچھی بات ہے، یہی شعور ملا ہے آپ کو؟ اس شعور کو رد کر دیجیے، ان اوہام کو، ان خیالات کو حاشیہ خیال سے بھی نکال دیجیے۔ بہرحال بہت سے لوگ دعوت دیتے ہیں اور باصرار دعوت دیتے ہیں، کچھ محبت سے اور کچھ اقتدار کے حوالے سے اور کچھ مال و دولت کے حوالے سے۔ یعنی میں بہت تکلیف کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ پوچھتے ہیں کتنا لیں گے جناب؟ آپ اپنے کو سمجھتے کیا ہیں؟ ذکر حسین کی قیمت آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، تہذیب کو بدلیں، اس اصلی مقدس تہذیب کو محفوظ رکھیں، فرش اعضاء خلوص سے بچھائیں۔
عالم مبارک اٹھائیں، خلوص سے اٹھائیں. یہ تہذیبی قدریں پامال نہ ہونے پائیں. یہ مال تجارت نہیں آئے، یہ امانت زہرا و زینب ہے. اس کی قیمت صرف بہشت ہے، صرف بہشت. جو بھی سن رہا ہے، ذاکر ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، عزادار ہو، سوزخان ہو، نواخان ہو، عزاداری کو انڈسٹری نہ بنائیں. میں شاہد ہوں، اس لیے میں دعا دے رہا ہوں صرف اس ممبر سے کہ پروردگار ان کو نجم الحسن جعفری صاحب کو صحت کاملہ عطا اور ان کے اہل خانہ کو بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ عزا خانہ سجا جاتا ہے اور کس طریقے سے مجلس کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ خود مرض کے باوجود کس قدر زحمتیں اٹھاتے ہیں، اور ان کی شریک حیات جو ہیں وہ کس قدر اہتمام کرتی ہیں اور کس قدر پھر اپنے اگلی نسل کو آمادہ کر رہی ہیں اس کے لیے کہ دیکھو تمہیں اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. ان کے بیٹے امریکہ چلے گئے تھے، ان کے بیٹے کہیں اور جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں اس امانت کو محفوظ رکھنا ہے. وہ کہیں بھی جا کے زندگی بسر کر سکتے ہیں، مگر ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کہیں بھی جا سکتے ہو، مگر اس فضا میں، یہ ادھر خراسان ہے اور ادھر نصرت پارک ہے اور ادھر رضا خانہ ادھر یہ ہے، یہاں جو تمہارے بچے بڑھیں گے وہ مزاج کہیں اور نہیں پیدا ہو سکتا. اب یہ جو جذبہ ہے یہ کس قدر قابل قدر ہے، اور اس میں ظاہر پورے گھر کی فضا شریک ہے. بس اس سے زیادہ میں اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ممبر مخصوص ہے ذکر محمد و آل محمد کے لیے. ان کے غلاموں کا تذکرہ تو ضمناً آ جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. بہرحال میں جس ظریف بحث کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور بانی مجلس کا تذکرہ یوں آ گیا تھا زبان پر کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ میں دیر تک بیان کروں. ابھی جب میں ممبر پہ آ رہا تھا تو فرمایا کہ آج تعطیل کا روز ہے، آج اتوار ہے، آج مجمع بہت آیا ہے. اب ظاہر مجمع تو بہت آیا ہے، تعطیل کا روز بھی ہے، مگر میری سکت جو ہے وہ تو اتنی ہے. تو بہرحال پھر بھی چند فقرے عرض کر رہا ہوں اگرچہ وقت گزر چکا، کہ ان صفات و ذات کا رشتہ سمجھنے کے لیے وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور وہ تمام کائنات کو سنبھالتا ہے. سنبھالتا ہے. دیکھیے بیان میں ترتیب دیکھیے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت. اب میں تقریب ذہن کے لیے کہہ رہا ہوں، جب میر انیس کے لیے کہا جاتا ہے کہ میر انیس جو لفظ جہاں رکھ گئے ہیں اسے کوئی آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، تو اب وہاں شبنم کو ہٹا کے آپ اوس نہیں رکھ سکتے. جو لفظ انہوں نے استعمال کر دیا وہ استعمال کر دیا. یہ جب انیس کے ہاں یہ کیفیت ہے تو نعوذ باللہ ناقابل قیاس ہے، بلا تشبیہ. یہ کلام خدا ہے، یہ معجزہ ہے. جس ترتیب سے بیان ہے، علم کلام کی کتابوں میں کیا اسی ترتیب سے بحث ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں. یہ کہاں سے نظر کج ہو گئی؟ علم کلام کی کتابوں میں اگر اسی ترتیب سے بحث ہو ذات و صفات کی، واہ 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 واہ،
پھر دیکھیے کیا نتیجہ برآمد ہوگا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. قیوم سنبھالنے والا. اس کے بعد سنبھالنے والے کی شان کیا ہونی چاہیے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ وہ ہے کہ جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے آگے گفتگو آج بڑھانے کی مجھ میں نہ ہمت ہے، نہ سکت ہے، نہ دامن وقت میں گنجائش ہے. مگر جتنے بھی صفات ہیں اس صفات و ذات کا رشتہ سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھ لیں کہ جو مجرد ذات ہوتی ہے اس میں صفات تو ہوتے ہیں، مگر ان صفات کے اظہار کے لیے مظاہر ہوتے ہیں. دقیق بحث ہے، اسے سمجھ کے اٹھیے گا اور اس طرح سمجھیے گا کہ کہیں مغالطہ نہ ہو، کہیں شرک نہ درمیان میں آ جائے. ذات ہے، اس ذات میں صفات ہیں، اس صفات کے اظہار کے لیے وہ مظہر خلق کرتا ہے. وہ مظہر بناتا ہے، وہ مظہر خلق کرتا ہے، وہ مظہر بناتا ہے. یعنی جتنے مظاہر ہیں وہ ہیں فعل خدا. مظاہر ہیں فعل خدا. بہت بڑی بحث ہے، سمٹ کے آ گئی 2-3 جملوں میں. یا آپ کی فراست ہے یا آپ نے اسے جذب کر لیا. وہ ذات ہے، اس کے اندر صفات ہیں، وہ اپنے صفات کے اظہار کے لیے مظاہر خلق کرتا ہے. وہی اٹھاتا ہے ہر گرتے ہوئے کو، مگر جو ہاتھ بڑھ کے اٹھائے وہ ہاتھ ہے فعل خدا. وہ ہاتھ مظہر اسم مبارک قیوم ہے. مظہر اسم مبارک قیوم. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. اب یہ بھی ہر ہاتھ پر منطبق تھوڑی ہوگا. دنیا میں کتنے ہاتھ ہیں، لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ بجائے خود ایک مظہر ہے. یہ بجائے خود ایک مظہر ہے. یہ مظہر ایک سے زائد صفات کا مظہر ہے. آپ کی ذات میں سخاوت ہوتی ہے، اس کا اظہار بھی ہاتھ سے ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں شجاعت ہے، اس کا اظہار بھی ہاتھ سے ہوتا ہے. آپ کی ذات میں علم ہے، اس کا اظہار بھی ہاتھ سے ہو جاتا ہے. جب آپ کوئی عالمانہ تحریر لکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے علم کا اظہار ہوتا ہے. تو ایک ہاتھ کتنے صفات کا مظہر ہے. اور آپ کے اندر قدرت و طاقت ہے، اس کا اظہار بھی ہاتھ سے ہوتا ہے. اب چونکہ زیادہ تر ہاتھ سے قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ کو زیادہ تر قدرت و طاقت کے استعارے کے طور پر لاتے ہیں. قدرت اور طاقت کا استعارہ بن جاتا ہے ہاتھ. اگرچہ ایک سے زیادہ صفات کا اظہار ہاتھ سے ہوتا ہے، مگر زیادہ تر قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے ہاتھ جو ہے وہ استعارہ ہے. آپ کی زبان کا محاورہ ہے، اور اکثر زبانوں میں یہ محاورہ ہے. کہتے ہیں فلاں صاحب کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. آپ یہ کام ان کے سپرد کر دیجئے، وہ کراچی میں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں آپ کا کام کروا دیں گے. تو کیا آپ ان کا ہاتھ ناپیں گے؟ کیا مراد
مراد یہ ہاتھ ہے؟ یہ ہاتھ لمبے ہیں، یعنی جب آپ اپنے لیے کہتے ہیں ہاتھ لمبے ہیں یا کسی کے لیے کہتے ہیں ہاتھ لمبے ہیں تو یہ ہاتھ نہیں ناپتے نا، یہ ذہن میں بھی نہیں آتا، وہ صفت آتی ہے جو مجرد ہے اور نفس میں ہے۔ تو قرآن نے جب کہا کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ واقعی ہاتھ رکھتا ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کی طاقت بے پناہ ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ایسی جو اس کی طاقت کو محدود کر سکے، اور جو اس کی طاقت کا مظہر بن جائے بے پناہ طاقت کا مظہر بن جائے، وہ بھی ایسا بے پناہ ہوتا ہے کہ دنیا والوں کی نگاہیں خیرہ ہوتی ہیں۔ منبر پر آنے سے پہلے کسی نے مجھ سے کہا، کاغذ لکھ کر دیا کہ بتائیے ہم یا علی کہیں یا نہ کہیں۔ ارے ہم یا علی نہ کہیں تو کیا کہیں؟ کوئی بتاؤ تو صحیح کہ کیا کہیں؟ حی وہ ہے، اس کی حیات کا کرشمہ کون دکھاتا ہے؟ قیوم وہ ہے، اس کی قیومیت کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ سنبھالنے والا وہ ہے، سنبھالتا کون ہے؟ جس نے کہاں کہاں کسے کسے نہیں سنبھالا، مکے سے لے کر مدینے تک، شب ہجرت سے لے کر بدر تک، بدر سے احد تک، احد سے خیبر تک، خندق تک، کہاں کہاں نہیں سنبھالا؟ جس نے اسلام کو سنبھالا، پیغمبر اسلام کی نصرت کی، اگر اسے ہم نہ پکاریں تو کسے پکاریں؟ تفصیلی استدلال کا بھی موقع نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، حوالے دینے کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، پروردگار حی ہے، پروردگار قیوم ہے، وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے، اس کے بندے ہیں سوتے بھی ہیں، بندے ہیں سوتے ہیں، مگر کیا کرشمہ ہے کہ سو کر سنبھالتے ہیں۔ اسلام کا لنگر سنبھالے تو ان کا وہ رب جو سوتا نہیں، اس کی شان کیا ہوگی؟
کرتے ہیں. وہ شان اس کی ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے, اور یہ شان ان کی ہے, یہ بندے ہیں نا, یہ اس کے بندے ہیں. وہ مسجود ہے, یہ ساجد. وہ معبود ہے, یہ عابد. وہ خالق ہے, یہ مخلوق. سبحان اللہ, شان. مگر کچھ تو ہے مشترک. تو ہے مشترک, کچھ ہے مشترک. وہ خالق ہے, یہ خالق نہیں ہے, ہم انہیں خالق نہیں کہہ سکتے. وہ معبود ہے, یہ عبد ہیں, یہ عابد ہیں. وہ معبود, ہم انہیں معبود نہیں کہہ سکتے. اور فرما رہے ہیں وہ رب ہے, یہ مربوب, ہم انہیں علی الاطلاق رب نہیں کہہ سکتے. وہ رازق ہے, یہ مرزوق, وہ رزق دیتا ہے, یہ رزق پاتے ہیں. یہ جو کی روٹیاں بھی گھٹنے سے توڑ کے کھاتے ہیں, تناول فرماتے ہیں, بتانے کے لیے کہ وہ رازق ہے, ہم مرزوق. یہ سب حدیں ہیں, مگر ایک چیز تو مشترک ہے, ورنہ نام مولا مشترک نہ ہوتا. خدا بھی مولا ہے, رسول بھی مولا ہے, علی بھی مولا ہے. رسول وہ بھی مولا, علی وہ بھی مولا. علی کو مولا کہنے پہ شرک کا فتویٰ دینے والے غدیر میں رسول کی زبان پکڑے. مولا, اللہ مولا, کچھ تو ہے مشترک. اگر میں کہوں تو کافر, رسول کہے تو یہ بات, رسول کہے تو سند. اور اسی سے مشتق ایک اور کلمہ ہے, ولی. کچھ تو ہے مشترک. قرآن, اللہ ولی, رسول ولی, علی. کچھ کہنے کا جی چاہ رہا ہے مگر چھوڑیے, اب نہیں کہوں. پڑھیے محمد. وہ ولی ہے, اس کے رسول ولی ہیں, یہ ولی. وہ مولا ہے, اس کے رسول مولا ہیں, یہ مولا ہیں. ہمیں اس نے سکھایا انہیں مولا کہو. جس رسول نے سکھایا اللہ کو مولا کہو, جس رسول نے سکھایا اللہ کو مولا کہو, رجز سکھائیے, رجز کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. جب مشرکین مکہ, مشرکین قریش
صرف قریشی ہونا کوئی شرف کی بات نہیں ہے. مشرکین مکہ، مشرکین قریش، مکی ہونا بھی شرف کی بات نہیں ہے، قریشی ہونا بھی شرف کی بات نہیں ہے، محمدی ہونا شرف کی بات ہے. محمدی ہونا شرف کی بات ہے، نہ مکی ہونا شرف کی بات، نہ مدنی ہونا شرف کی بات، نہ قریشی ہونا شرف کی بات، نہ قریشی ہونا شرف کی بات، نہ ہاشمی ہونا شرف کی بات، نہ اموی ہونا شرف کی بات، محمدی ہونا شرف کی بات. محمدی ہونا شرف کی بات ہے. جس محمد ابن عبداللہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رجس سکھائی. کہو مشرکین آ رہے ہیں نا، مشرکین کہہ رہے ہیں لات اور حبل اور عزا کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کا مولا جو ہے عزا ہے، ان کا مولا لات ہے، ان کا مولا حبل ہے، یہ بتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. تم کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے، ہمارے مولا اللہ ہے. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، جو اللہ کو، رسول کو، علی کو مولا نہ مانے اس کے پاس کوئی مولا نہیں ہے، ہمارے پاس مولا ہے. صلوات علی محمد. جس رسول نے کہا، جس خاتم النبیین نے کہا اللہ مولا ہے، اللہ کو مولا کہو، اسی رسول نے کہا علی کو مولا کہو. اب ہم کیا کریں؟ اور یہ علی کوئی اور ہوتا تو خدائی کا دعویٰ کر دیتا اور رسول کے قول سے استدلال کرتا. تو تم ہی بتاؤ انصاف سے، رسول نے کہا تھا نا تم سے کہ اللہ کو مولا کہو، اور پھر رسول نے کہا نا کہ مجھے مولا کہو، تو میں ہوا نا اللہ. کوئی کم ظرف ہوتا تو یہ کہتا، کوئی پست ہوتا تو یہ کہتا، کوئی کسی اور نسل کا ہوتا تو یہ کہتا. ابو طالب کا علی یہ نہیں کہہ سکتا. صلوات پڑھتے محمد. یہ نہیں کہہ سکتا. ابو طالب کی نسل میں، ان کے خون میں جو فراست توحید ہے، فراست توحید ہے، وہ علی نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں. دیکھنا ہو تو ایک چھوٹے سے بچے کی زبانی سنیے. علی کے زانو پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. علی نے کہا بیٹا کہو ایک، کہا ایک. علی نے کہا بیٹا کہو دو، خاموش. بچپن میں فراست توحید، ظرافت، فراست، ذہانت، کیا کیا چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. باپ نے پھر کہا بیٹا کیوں دو کیوں نہیں کہتے؟ کہا مجھے شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، جس زبان سے ایک کہہ دیا اسے دو کیسے کہہ دیا. یعنی وہ علی کا بچہ، اس کی فراست توحید یہ ہے، اس کے خون میں، اس کی رگوں میں، اس کے وجود میں فراست توحید ہے. یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ عباس ہے. عباس ابن علی
بہت بڑا مرتبہ ہے. عباس عارف، عباس فقیہ، عباس مجاہد، عباس مجتہد، عباس امام وفا، عباس شجاع، بلکہ نہ خدائے شجاعت عباس. وفا فطرت توحید کے صفات میں سے ہے. وفا فطرت توحید کے خصائص میں سے ہے. ایک کہہ دیا تو دو کیسے کہیں؟ یہ وفا ہے. ہم تو ایک کے وفادار ہیں. یہی با وفا وہ ہے کہ جس نے پہچان لیا تھا کہ آقا حسین کیا ہیں، اس لیے بھائی ہوتے ہوئے کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا، ہمیشہ مولا کہا. سیدی، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، سیدی ابا عبداللہ. یہ عباس. بس اب بیان مصائب کی طاقت نہیں ہے. آپ خود تصور کیجئے گا، میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں. بعض عرفاء تجربہ رکھتے ہیں، بعض اہل سیر و سلوک تجربہ رکھتے ہیں. ایک ذکر ہے، جس ذکر کے نتیجے میں انسان وہ ذکر اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ کرے تو انسان ماضی کو دیکھ سکتا ہے، مستقبل کو دیکھ سکتا ہے، انسان واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. ایک عارف بزرگوار نے کہا سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جب سرکار سید الشہداء گھوڑے سے زمین پر ہے. چونکہ یہ فقیر ان کا ساتھی ہے، دوست ہے، ہم مل کے مباحثہ کرتے تھے. بہت سی ریاضتیں ہم نے ساتھ میں مل کے کی. جب ہم قم جاتے ہیں تو ہمارے یہ دروازہ کھول دیتے ہیں، ورنہ عام طور پہ دروازہ بند رہتا ہے. انہوں نے ریاضت کی اور اس کے بعد پوری دنیا سے کٹ کے رہ گئے. کربلا دیکھنے کے بعد دنیا دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. پھر اس دنیا میں کوئی حسن، کوئی کشش، کوئی جاذبیت باقی نہیں رہتی، دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے. جس دنیا کے لیے اکبر کے بعد حسین نے کہہ دیا تھا بیٹا تیرے بعد اس دنیا پر خاک، یاد ہے نا جی؟ اے بیٹا تیرے بعد اس دنیا پر خاک. حقیقت ہے، حقیقت ہے، کربلا کے بعد اس دنیا پہ خاک. ہمارے اس عزیز کا کہنا ہے، یہ پابندی ہے ورنہ میں نام لے لیتا، وہ اجازت نہیں دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ استاد نے تو کہا تھا کہ تم وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جب سرکار گھوڑے سے زمین پہ آئیں، مگر یقین جانو تم وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جب عباس خیمے سے رخصت ہوئے. کوئی دیکھ نہیں سکتا جب آج کوئی نہیں دیکھ سکتا، بیویوں نے کن آنکھوں سے دیکھا. حسین نے عباس کو رخصت ہوتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا، حسین نے عباس کو کیسے رخصت کیا ہوگا.
نہ رلائیں سوائے غم حسین کے، کبھی آپ کے بچے پیاسے نہ ہوں۔ عباس رخصت ہوئے، آپ کو معلوم ہے جب عباس رخصت ہوئے ہیں اب یہ روایتیں آ گئی ہیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک ایک جزئی منظر قیامت کا ہے۔ رخصت ہوتے وقت عباس نے بی بی زینب کے شانے کو بوسہ دیا، بہن زینب نے عباس کے شانوں کو بوسہ دیا۔ بس یا عباس جانتے ہیں یا زینب جانتی ہے کیوں بوسہ دے رہے ہیں۔ عباس نے کس دل سے، کس جگر سے، کن جذبات کے ساتھ، کن احساسات کے ساتھ بہن کے اس شانے کو بوسہ دیا ہوگا کہ اب اس شانوں پہ رسن باندھی جائے۔ بہن زینب نے کیسے ان شانوں کو بوسہ دیا ہوگا کہ بہن کو معلوم ہے ابھی عباس جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے، یہ شانے قلم ہو جائیں گے۔ بس ٹھہریے، اب واقعی میں پڑھ نہیں سکتا، علم برآمد کرنے کے لیے جوان تیار ہیں، خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ آپ علم لائیں گے، مجھے 2-3 جملے کہہ لینے دیجیے۔ عباس ایک خطیب تھا، مسائل پڑھتا تھا، فضائل پڑھتا تھا، مجلسیں پڑھتا تھا۔ جناب عباس نے ایک بزرگ عارف کو مکاشفے میں کہا کہ جا کر اس ذاکر سے یہ کہو کہ میری مصیبت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ ذاکر تڑپ گیا، یہ تڑپ گیا، کہا میں ہمیشہ مولا کے خوب مصائب پڑھتا ہوں، آخر اب کس طریقے سے پڑھوں، کیا پڑھوں، کون سی روایت پڑھوں؟ اس عارف نے کہا، مولا عباس نے کہا بس ایک بات کا احساس تو دلا دو، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا، ارے اس کے ہاتھ سلامت ہوتے تھے، زمین پر ہاتھ ٹیک دیتا تھا، اس کے بعد زمین پہ آتا تھا، میرے شانے قلم ہو چکے تھے، جب میں زمین پر آیا تیر پیوست تھے، سر کے بل زمین پر آیا، سر کے بل زمین پر آیا، واہ عباس،
دھوپ میں سر پر میرے، اس دھوپ میں سر پر میرے لہلائے برادر، جو آئے برادر، شہدائے برادر۔ آئے عباس کہاں سے تمہیں، آئے عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر، جو آئے برادر، شہدائے برادر۔ یہاں چھت گئی مشق اور وہاں لگا، یہاں چھت گئی مشق اور وہاں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جسے اردو کے ایک نامور شاعر حضرت مہدی نظمی نے 2 سادہ سے مصروں میں بیان کیا ہے کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی بھی آ جائے اگر وہ خلوص کے رشتے سے فرش عزائے حسین پر آ رہا ہے، محبت کے حوالے سے فرش عزائے حسین پر آ رہا ہے، مودت کا شعور لے کر فرش عزائے حسین پر آ رہا ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اسے برادر حسینی کہیں گے، برادر حسینی۔ تو اس لیے میں خطاب کرتا ہوں جتنے لوگ میری یہ گفتگو سن رہے ہیں خلوص کے ساتھ، وہ سب میرے برادر حسینی ہیں، اس لیے میں خطاب کر رہا ہوں برادران حسینی۔ یہ برادران حسینی ممکن ہے کہ کوئی ابتداءً اہل توحید نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ابتداءً ممکن ہے اہل توحید نہ ہو، ممکن ہے نبوت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ کا معترف و معتقد نہ ہو۔ حضرات ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحوم افتخار حسین ابن اشفاق حسین اور مرحوم معراج حسین ابن مختار حسین اور جملہ مؤمنین و مؤمنات مرحومین اور جملہ شہدائے راہ عزا کو ایصال فرمائیں۔ دروازے بلند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة. یعنی یہ حقیقت اس کے سامنے منکشف نہ ہو. ممکن ہے کہ ابتداءً وہ حقیقت امامت سے آشنا نہ ہو. ممکن ہے کہ وہ ابتداءً حقیقت عصمت سے واقف نہ ہو. ممکن ہے کہ وہ آخرت و معاد پر یقین نہ رکھتا ہو. ممکن ہے کہ وہ نماز اور روزے جیسی عظیم عبادتوں سے آشنا بھی نہ ہو. لیکن اگر وہ خلوص کے رشتے سے فرش عزائے حسین تک آیا ہے، از راہ سیاست نہیں، از راہ سیاست نہیں، از باب خلوص. اگر از باب خلوص آیا ہے تو آیا چاہے جو بھی ہو جائے گا موحد بن کر. آئے گا مشرک و کافر جائے گا موحد بن کر. آئے گا فرض کیجئے یہودی و نصرانی جائے گا محمدی بن کر. آئے گا ذہن میں کوئی بھی تصور لے کر جائے گا امتی اور عصمتی بن کر. اور جو یہاں اسباب خلوص آئے گا، اسباب خلوص شرط اخلاص ہے. جو اسباب خلوص آئے گا ممکن نہیں ہے کہ وہ خالی ہاتھ واپس آئے. ممکن نہیں ہے کہ جس راہ سے آیا ہے الٹے قدموں سے اسی راہ پر چلا جائے. کربلا سے کوئی خیمہ حسینی سے واپس گیا ہو تو بتاؤ. فرش بچھانا جس فرش پر آ کر کافر مومن بن جائے، مشرک موحد بن جائے، یہودی محمدی بن جائے، ایسا فرش بچھانا بھی بدعت ہو سکتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، طول تاریخ میں کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ کبھی فضائے مجلس سے کوئی آواز ایسی اٹھی ہو جو تقاضائے توحید کے خلاف ہو. یا شان مقام ختم نبوت کے خلاف ہو. دوسرے مکاتب میں ملحدین پیدا ہوئے ہوں تو ہوئے ہوں.
مجلس میں جس نے سانس لے لی اس کی نسل میں بھی شرک نہیں آ سکتا. شرک وہاں آتا ہے جہاں ابو لہب کا تذکرہ ہو, وہاں نہیں آ سکتا جہاں ابو طالب کا تذکرہ ہو. أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صلاة برادران حسینی, برادران ایمانی اور برادران انسانی, سبحان اللہ. دیکھیے اس مرتبہ میں نے یہ ترکیب اضافہ کی ہے, برادران حسینی. یہ خود ایک برادری ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ نے عقد اخوت قائم فرمایا تھا. مواخات مدینے میں ایک مرتبہ اور مکے میں ایک مرتبہ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی طریقے سے جو خلوص کے ساتھ فرش عزائے حسینی بنا جاتا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ اخوت قائم ہو, سبحان اللہ. اور وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو.